بیٹا ایک بیماری ہوتی ہے جسے کہتے ہیں جزام، کوڑ وہ بیماری ہوتی ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں سے پیپ نکلتی ہے آہستہ آہستہ، یعنی ہاتھ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مریض سے اتنی بدبو آتی ہے کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس بیماری میں مبتلا شخص جو ہے وہ اس بیماری کو دوسروں تک منتقل کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کے قریب نہیں جاتے، بلکہ 1960 سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس گھر میں کوڑ کا یا جزام کا کوئی مریض ہوتا تھا تو گھر والے کیا کرتے تھے کہ اسے اٹھاتے تھے اور باہر جا کے ویرانے میں پھینک دیتے تھے کہ وہاں ہی مرے، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ دوسرے گھر والوں کو خطرہ ہوتا تھا. پھر بیٹا ایک خاتون تھی، ڈاکٹر تھی، وہ جرمنی میں پیدا ہوئی، اس کا نام تھا ڈاکٹر رت فاؤ. تو وہ یہ سچویشن دیکھتے کہ پاکستان میں ان مریضوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا اور ان کو گھروں سے باہر یعنی کچی بستیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، تو وہ اپنا ملک چھوڑ کے پاکستان آ گئے. ڈاکٹر تھی اور انہوں نے کیا کیا کہ 1965 میں کراچی میں ایک سینٹر کا قائم کیا، یعنی جزام کی بیماری کے علاج کے لیے انہوں نے ایک سینٹر قائم کیا. اور رت فاؤ کیا کرتی تھی کہ یعنی جو خوف تھا لوگوں کو جزام کے بارے میں، کوڑ کے بارے میں، کہ وہ مریضوں کو باہر پھینک دیتے تھے، یعنی ان کے قریب نہیں جاتے تھے، تو ڈاکٹر رت فاؤ بدبو کے باوجود، پیپ کے باوجود ان مریضوں کے ساتھ اکٹھے یعنی روٹی کھاتی تھی، ان کے ساتھ ایک بستر پر سوتی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ کھیلتی تھی، گپ شپ لگاتی تھی، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلے کہ آپ لوگوں سے نفرت نہ کریں، بیماری سے نفرت کریں، بیماری کا علاج ڈھونڈیں. تو انہوں نے جب سینٹر کا 1965 میں قیام کیا کراچی میں، ایڈیلیڈ جزام سینٹر، تو اس کے بعد پاکستان میں انہوں نے تقریباً 170 کے قریب جو ہے سینٹر قائم کیے اور وہاں پر جزام یا کوڑ کی بیماری کا علاج ہونا شروع ہو گیا. اور جزام کی بیماری جو ہے وہ آہستہ آہستہ یعنی ان کی کوششوں کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے کہ وہ شب و روز محنت کرتی تھی اور جرمنی کی ہونے کے باوجود وہ ایک کمرے کے گھر میں رہتی تھی اور معمولی برتن استعمال کرتی تھی، یعنی اتنی وہ سادہ زندگی گزارتی تھی. تو 1996 میں ایک وہ مرحلہ آیا کہ جب پاکستان سے جزام کی بیماری کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، کوڑ کی بیماری کا خاتمہ ہو گیا، اور عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو فری ملک قرار دے دیا، جزام سے فری ملک. اور وہ کس کی بدولت تھا؟ وہ ڈاکٹر رت فاؤ کی بدولت، ان کی کوششوں کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی شب و روز کی محنت کی وجہ سے. بیٹا وہ پاکستانی نہیں تھی، وہ مسلمان بھی نہیں تھی، لیکن اس میں کون سا جذبہ تھا؟ انسانیت کا، دکھی انسانیت کا، کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا. اور آپ سے میں یہی بات کرتا ہوں کہ دکھی انسانیت کی خدمت جو ہے وہ ہم کریں گے تو پھر ہی ہم انسان کہلانے کے لائق ہوں گے. تو ڈاکٹر رت فاؤ کو 1988 میں پاکستان کی اعزازی شہریت دی گئی، پاکستان کی اعزازی شہریت دی گئی، اور ان کو مختلف پاکستان کے جو اعزازات ہیں ان سے نوازا گیا. ڈاکٹر رت فاؤ جو ہے وہ دوبارہ اپنے ملک میں نہیں گئی، یعنی جوانی میں آئی تھی، جب وہ یعنی بالکل جوان تھی، بڑی خوبصورت خاتون تھی، اور اس نے اپنی ساری زندگی پاکستان میں جزام کی بیماری کے خاتمے کے لیے یعنی لگا دی. انہوں نے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور ان کا انتقال جو ہے بیٹا وہ 2017 میں ہوا کراچی میں، اور ان کی تدفین جو ہے
وہ پاکستانی حکومت نے سرکاری اعزاز کے ساتھ کروائی. ان کی آخری رسومات میں پاکستان کے یعنی مختلف بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ جو تھے انہوں نے شرکت کی اور ان کو یعنی 21 چوٹوں کی سلامی دی گئی. کس وجہ سے دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے دکھی انسانیت کی خدمت کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ پاکستانی نہیں تھی, یہ بہت اچھی زندگی گزار کرتی تھی, بہت بڑی ڈاکٹر تھی, اپنے ملک میں رہ سکتی تھی, وہاں یعنی لائف کو انجوائے کر سکتی تھی, لیکن اس نے اپنی تفریحات کو, اپنی عیاشیوں کو, ٹھیک ہے, اپنی خوشیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کن کی خدمت کے لیے پاکستان آنا جو ہے وہ قبول کیا؟ دکھی انسانیت, بیمار لوگوں کے لیے. تو بیٹا یہ اتنا بڑا عظیم جذبہ ہے, اگر یہ جذبہ ہم سب میں پیدا ہو جائے تو دنیا جو ہے وہ گل و گلزار ہو جائے. تو بیٹا کھڑے ہو کے ڈاکٹر رتھ فاؤ کے لیے آپ نے سیلیوٹ کرنا ہے. ڈاکٹر رتھ فاؤ ہمیں آپ پر فخر ہے, ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے.